بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج 12ویں تراویح تھی اور 12ویں پارے کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے. کل جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ 11ویں پارے کے بالکل آخر میں سورہ ہود کی شروعات ہوتی ہے اور پھر 12ویں پارے میں شروع میں مکمل سورہ ہود ہے اور آخر میں سورہ یوسف کا کچھ حصہ ہے. تو آج آپ نے جو تراویح پڑھی ہے تو شروع کی 5 رکعتیں جو آپ نے پڑھی ہیں اس میں سورہ ہود کی تلاوت تھی اور آخر کی جو 3 رکعتیں پڑھی ہیں نا اس میں سورہ یوسف کی تلاوت کی گئی. سورہ یوسف ابھی مکمل نہیں ہے، کل جو ہے 13ویں پارے میں سورہ یوسف مکمل ہوگی. تو آج آپ کے سامنے جو خلاصہ پیش کرنا ہے جو 12ویں پارے کا خلاصہ ہے، تو 12ویں پارے میں چونکہ پوری سورہ ہود اس میں انبیاء کرام کا تذکرہ موجود ہے. نوح علیہ السلام کا سب سے پہلے ذکر ہے اور نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام کا، ان کی قوم عاد، پھر جو ہے صالح علیہ السلام کا، ان کی قوم ثمود، ان لوگوں کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو لوط علیہ السلام نبی تھے ان کی قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ مدین کا جو ہے ذکر ہے جس میں شعیب علیہ السلام ان کے نبی تھے اصحاب مدین کے، اور ان کی قوم کی جو خرابی تھی اس کو بیان کیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہلکا سا ذکر اس میں آیا ہوا ہے، بہت تفصیل تو نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے انبیاء کرام کے بارے میں بیان فرمایا. یہ سورہ ہود کا اکثر حصہ یہی ہے. سورہ ہود کے بعد یوسف علیہ السلام کا ذکر سورہ یوسف میں، یہی ترتیب ہے. میں آپ کے سامنے وہ بات خلاصے کے طور پر میں نے پیش کر دی ہے. آج کے اس درس کی شروعات 12ویں پارے کی پہلی آیت جو آپ نے سنی ہے، یہ آیت ہمیشہ پڑھیے، اس پر اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اور جتنا ایمان اس آیت پر مضبوط ہوگا تو یاد رکھیے اتنا ہی زندگی میں سکون ملتا ہے. وہ کیا ہے آیت کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یہ 12ویں پارے کی یہیں سے شروعات. تو آج کی تراویح آپ نے یہیں سے شروع کی، یہیں سے آپ نے تلاوت سنی ہے جو ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا میں اس زمین پر کوئی بھی چوپایا، کوئی بھی جانور جسے کھانے کی ضرورت ہے
اس کا رزق اللہ الا اللہ رزقھا، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ یہ بیان کیا، اس پر ایمان کو مضبوط کیجیے، یاد رکھیے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ رزق پہنچائے گا، تو آدمی کہیں بھی ہو جو اس کا رزق مقدر ہے وہ اس کو پہنچ کے رہے گا، کسی بھی حال میں رزق پہنچ کر کے رہے گا۔ اس سلسلے میں ایمان کی مضبوطی کے لیے میں آپ کے سامنے جو ہے ایک محدث گزرے ہوئے ہیں پچھلے زمانے میں، حدیث کی جو تعلیم دیا کرتے تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے، ان کے تعلق سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جو لوگ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، طلبہ آتے تھے، تو بہت سے ایسے بھی ہوتے تھے جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی ان کے پاس آمدنی کا کوئی خاص ذریعہ نہیں رہتا تھا اور خرچ کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں رہتے تھے، تو کچھ دن کام کرتے تھے، پیسے ہو گئے تو جا کر کے کہیں سے علم دین یا کہیے حدیث کا علم خاص طریقے سے حاصل کرنے کے لیے کسی شیخ کے پاس جاتے تھے۔ تو اس طرح کی تاریخ بہت ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور حدیث کے راوی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ کوفے میں رہا کرتے تھے، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، تو دونوں میں فرق صرف یہ تھا کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کا علم زیادہ حاصل کرتے تھے، اور حدیث کی روایت کرنا، حدیث کا علم حاصل کرنا، اسے بیان کرنا، ان کا جو ہے زیادہ ان کے توجہ اس کی طرف تھی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ توجہ جو ہے قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کرنے کی طرف تھی۔ تو یہ اس دور کے ان کی ماں نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ، میں کیسے بھی جو ہے محنت کر کے، اس زمانے میں سود کاٹنے کا بھی ایک وہ تھا، طریقہ ہوتا تھا، تو کہتی ہے ان کی ماں یہی کام کرتی تھی، کہا کہ میں کیسے بھی محنت کر کے تمہارے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر دوں کہ تم جاؤ، جا کر کے حدیث کا علم حاصل کرو۔ تو اس طرح سے یہ بڑی پریشانی کی حالت میں گئے تھے اور انہوں نے علم حاصل کیا تھا، لیکن ان کی ماں نے ان کو ایک نصیحت کی تھی۔ نصیحت یہ کی تھی کہ بیٹا، میں بہت محنت کر کے تمہارے لیے پیسے کا انتظام تو کر دوں گی، یعنی خرچے کا انتظام تو کر دو گی، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جب تم پڑھ کر کے واپس آؤ تو ایسا نہیں کہ تم لوگوں کو حدیث بیان کرو، تم مجھے بیان کرو گے نا تو مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، چونکہ وہ تو پڑھی لکھی تھی نہیں، تاکہ میں تمہاری زبان سے نہیں سننا چاہتی کچھ، میں کیا ہے وہ چیز تمہارے عمل میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر ایسا عمل ہو کہ عمل سے وہ چیز نظر آئے کہ واقعی یہ حدیث کا علم حاصل کر کے آئے۔ تو اس طرح سے اس زمانے میں کافی پریشانی میں لوگ حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک شخص کے تعلق سے بات تھی کہ وہ گئے علم حاصل کرنے کے لیے، پیسہ ختم ہو گیا، ان کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہ کہا اپنے شیخ سے کہ اب مجھے اجازت دیجیے، میرا پیسہ ختم ہو چکا ہے، اب میں جا رہا ہوں، کماؤں گا، کچھ جو ہے اس میں بچاؤں گا، اور بچا کر کے پھر جو ہے کچھ دنوں کے لیے پھر آؤں گا، پھر علم حاصل کروں گا۔ تو اس طرح سے لوگ کرتے تھے اس زمانے۔ جب یہ جا رہے تھے راستے میں تو ایک جگہ صحرا میں، عرب کا جو علاقہ ہے ریگستانی علاقہ جہاں زیادہ ریت ہوا کرتی ہے، تو اس طرح کے علاقے میں ایک صحرا میں جہاں جلدی کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ملتا ہے، ایک ایسے علاقے میں دیکھا کہ ایک جو ہے پرندہ، برڈ جسے آپ کہتے ہیں، وہ وہاں پر ہے، زخمی ہے، اڑ نہیں سکتا، زخم ہونے، انجرڈ جسے کہتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے وہ اڑ نہیں سکتا ہے، لیکن کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ زندہ ہے پھر بھی۔ تو اس ریگستانی علاقے میں کوئی پرندہ زندہ ہو
اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کو روزی روٹی پہنچ رہی ہے، اس کا کھانا بھی پہنچ رہا ہے، اس کا پانی بھی پہنچ رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے تو یہ چیز آ رہی ہے۔ کہا کہ مجھے بہت تجسس ہوا، ایسے وقت میں ہوتا ہے یہ کہ آدمی معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس کو کھانا پانی ملتا کہاں سے ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، ایک دن بھی زندہ نہیں، کیونکہ اس علاقے کی جو گرمی ہوتی ہے، پیاس کی جو شدت ہوتی ہے، آدمی نہیں رہ سکتا۔ تو وہ تو ایک پرندہ ہے، وہ کیسے زندہ رہے گا؟ اس کے بعد کہا کہ میں انتظار کرنے لگا کہ دیکھیں اس کا کیا معاملہ ہے، کیسے جو ہے یہ زندہ ہے یہ ابھی۔ کہا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے چونچ میں وہ پانی لے کر کے آتا ہے اور اس کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ کھانا لے کر کے آتا ہے اپنے چونچ میں اور اسے کھلا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرندوں کو، ان کے جو بچے ہوتے ہیں تو منہ میں جو ہے ان کی جو ماں ہوتی ہے، باپ جو ہوتے ہیں، وہ ان کے منہ میں کھلاتے رہتے ہیں شروع میں، ایسے ہی ان کی پرورش ہوتی ہے۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ آ کر کے کھلا رہا۔ کہا وہ دیکھنے کے بعد میں نے کہا کہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ یہ ہمارے سامنے بڑی مثال ہے۔ میں کیوں جا رہا ہوں کمانے کے لیے، چھوڑتا ہوں جو ہے، چلتا ہوں، حدیث کا علم حاصل کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق میرے لیے مقدر کیا ہے وہ مجھ تک پہنچے گا۔ جو اللہ اس صحرا میں اس پرندے کے لیے اس نے رزق کا انتظام کیا ہے تو وہ میرے لیے بھی کرے گا، ہر ایک کے لیے کیا ہے۔ وہ واپس چلا گیا، طالب علم واپس چلا گیا، اپنے شیخ کے پاس پہنچا تو شیخ نے کہا کہ تم تو اجازت لے کے گئے تھے کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں، پھر سے کماؤں گا، پھر بچاؤں گا، کچھ جو ہے جو میرے پاس بچا ہوا مال رہے گا تو پھر آؤں گا اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے، کچھ علم حاصل کروں گا، خرچ کروں گا۔ تو کہا کہ نہیں، میں تو گیا تھا لیکن راستے کا وہ واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ کہا کہ وہیں سے میرے دل میں بات آئی کہ جو بھی ہے اللہ کا رزق میرے پاس بھی پہنچے گا۔ اللہ کا رزق میرے بھائیوں پہنچتا ضرور ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس شیخ نے کہا پھر اس بچے سے، اس اسٹوڈنٹ سے، اس طالب علم سے کہ تم نے اس کا ایک پہلو دیکھا، دوسرا نہیں دیکھا، کہ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ تم وہ پرندہ بنو جو لا کر کے اسے کھلا رہا ہے؟ تم کھانے والے کیوں بننا چاہتے ہو؟ کھلانے والے بننا چاہیے جو ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا پہلو بھی، اسی کا جو ہے دوسرا پہلو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے رزق کا انتظام کرتا ہے، لیکن وہ سب انسان ہی ہوتے ہیں۔ انسانوں کی بات کریں تو انسان ہی ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ لے جا کر کے اس جو ہے پریشان حال آدمی، اس غریب مسکین کے ہاتھوں میں وہ جا کر کے کچھ رقم دیتا ہے، پہنچاتا ہے، کھانا پہنچاتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ کچھ بھی جو ہے شکل ہوتی ہے تو کوئی ایک دینے والا ہوتا ہے اور دوسرا لینے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں وہ دیکھو کہ دینے والا بننے کی کوشش کرو، لینے والے کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو؟ تو یہ چیز ہوتی ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ کیا ہے؟ رزق پہنچے گا۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس تک اس کا رزق نہ پہنچے۔ بھوک کی شدت سے مرنے والے آپ نہیں سنیں گے۔ اس دنیا کے اندر بھوکے رہنے کی وجہ سے مرنے والوں کے بارے میں آپ نہیں سوچیں گے، کیونکہ رزق ہر ایک کا پہنچتا ہے اس کے پاس، بس یہ ہے کہ کیسے پہنچتا ہے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اسی سورہ کے تعلق سے بیچ میں جو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے بہت زیادہ نہیں ہے، یعنی بڑا لمبا قصہ نہیں بیان کیا ہے، بس فرشتے ان کے پاس مہمان بن کر کے آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، تو وہ سمجھ نہیں پائی ابراہیم علیہ السلام کے یہ فرشتے ہیں۔ عادت تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ کوئی بھی مہمان آئے تو دسترخوان فوراً بچھا دیا جائے
اور مہمان کی مہمان نوازی کا انتظام کیا جائے. جو بھی گھر کے اندر ہے وہ فوراً مہمان کے لیے حاضر کیا جائے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا. قرآن کی اسی آیت سے وہ بات معلوم ہوتی ہے. کیوں معلوم ہوتی ہے؟ کہ یہ اجنبی لوگ تھے، ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے تھے ان کو، لیکن کچھ بھی نہیں پوچھا ان سے، کچھ بھی نہیں. وہ آئے، بیٹھے اور کھانا لگا دیا گیا. اور کھانے میں بھی کیا ہے کہ آج بھی سنیں تو منہ میں پانی آ جائے. حالانکہ رمضان کا مہینہ ہے، طرح طرح کے کھانے لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی سنیں گے نا تو آپ کے منہ میں بھی پانی آ جائے گا. بچڑا بھنا ہوا گوشت جو ہے وہ لا کر کے ایسے ہی پیش کر دیا گیا. روٹی چاول سے کھانے کے لیے نہیں، گوشت کھانے کا مطلب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایسے ہی پورا بکرا جو ہے یا پورا بچڑا پورا ایسے ہی بھنا ہوا لا کر کے رکھ دیا گیا. اسی میں سے گوشت تو کر کے کھانا ہے. جب رکھ دیا گیا تو ان کا ہاتھ نہیں جا رہا، وہ اپنا ہاتھ نہیں بڑھا رہے کھانے کے لیے. مہمان اگر کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے تو میزبان کو بڑی تکلیف ہوتی کہ آخر مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی، ایسی کیا کمی رہ گئی ہے کہ مہمان ناراض ہے اور ہمارا کھانا نہیں کھا رہا ہے. کھلانے والے کوئی نہ کھائے تو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. اب کیا کیا اس کے بعد؟ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے سے ظاہر ہو گیا کہ پریشان ہے اس مسئلے کو لے کر کے کہ یہ لوگ کیا ہم سے غلطی ہو گئی کہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں. تو فرشتوں نے، وہ فرشتے تھے اصل میں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی طرف سے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں، انسان نہیں ہے. انسانی شکل میں آئے ہیں لیکن انسان نہیں ہے. ہمیں ان کھانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا رزق الگ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. یہ تو انسانوں کا رزق ہوتا ہے تو ان کو اس کی ضرورت نہیں. تب ان کو احساس ہوا کہ یہ فرشتے ہیں. کبھی بھی یاد رکھیے، ایک نبی بھی اگر اللہ تعالیٰ اسے نہ بتائے، وہ بھی کون سے نبی ہے؟ 5 بڑے بڑے رسولوں میں سے ایک ہے ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ کا خلیل کہا جاتا ہے، خلیل اللہ. اتنے بڑے نبی اللہ تعالیٰ کے، لیکن فرشتے کے بارے میں وہ بھی نہیں جان پائے کہ یہ فرشتے ہیں. جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی علم نہ دیا جائے، ان کو بھی کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے. لوط علیہ السلام کے بعد ان کو جانا تھا، اصل میں وہ عذاب کے فرشتے تھے اور عذاب دے کر کے بھیجے گئے تھے. یہاں سے گزر ہوا، لیکن ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک بشارت دینی تھی ان کو. وہ بشارت کیا تھی؟ بیٹے کی پیدائش اور بیٹے کے بعد پوتے کی بھی پیدائش. ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا پہلے پیدا ہو چکا تھا، ہاجر علیہ السلام، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی وہ، اور ان کو مکے میں چھوڑ آئے تھے. یہ جو ہے سارا کے ساتھ رضی اللہ جو علیہ السلام، سارا جو ان کی پہلی بیوی تھی، ان سے ان کو کوئی اولاد نہیں تھی اور بوڑھی ہو چکی تھی. ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن اس عمر میں بشارت دی کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا، اور بیٹے کے بعد پھر بشارت دی کہ اس بیٹے کا بھی پھر بیٹا ہوگا، یعنی پوتا بھی ہوگا. تو اسحاق علیہ السلام کی بھی اور یعقوب علیہ السلام جو کہ پوتے تھے ان کی بھی بشارت دی گئی. بڑا تعجب ہوا تھا بیوی کو، سارا کو، کہ میں اس عمر میں اب ماں بننے والی جو ہے، تھوڑا ان کو ہنسی آ گئی ہے جو ہے سن کر کے. تو کہا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وہ جب چاہے، جیسے چاہے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. اس کو کیا ہے، بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. آدم علیہ السلام کو تو ایسے ہی پیدا کیا ہے، بغیر باپ اور بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے. وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد جو ہے انہیں اطمینان ہوتا ہے. خیر یہ میں جو ہے اس لیے پیش کیا کہ وہ رزق کی جو بات چل رہی تھی آپ کے سامنے، تو میرے بھائیو یہ رزق کا معاملہ
یہ رزق کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کے یہاں وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، آدمی وہاں پہنچتا ہے اور جو رزق اس کا ہوتا ہے وہاں پر وہ کھاتا ہے، پہلے سے اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ جہاں جس کی قسمت میں جو رزق لکھا ہوا ہے وہ ضرور اسے پہنچے گا، اس کے بارے میں انسان کو زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ لوگ اس کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے ایسے مسلمان گزرے بھی ہیں اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہی آیت ہے تو اس آیت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑانے کی شکلیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، تو ایک شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہے اور اس رمضان کے مہینے میں ہندوستان کے ایک بڑے مشہور شاعر گزرے ہوئے، اردو کے تھے، پوئٹ جسے انگلش میں آپ کہتے ہیں، تو وہ بہت مشہور شاعر ہے، آج بھی آپ نام سنتے رہتے ہیں، مرزا غالب انہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہندوستان کا ایک بڑا مشہور شاعر، لیکن مسلمان، پورا نام اس کا اسد اللہ ہے اور غالب اس کا تخلص ہے۔ یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یعنی اس کی تاریخ جو لکھی ہوئی ہے، اردو زبان جو اردو ٹیچر پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے یہ، تو اس کی جو تاریخ ہے نا، اس میں وہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ اسی طرح کا مذاق کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، دین کی بہت سی چیزوں کا اس نے مذاق اڑایا ہے، تو رزق کے اس معاملے کو بھی اس نے مذاق کے انداز سے پیش کیا۔ تو اس کے پاس ایک مرتبہ جو ہے، یہ لوگ ایسے شاعر لوگ کیا کرتے تھے، بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے، ان کی کچھ تعریف کرتے، وہیں سے ان کو پیسے ملتے تھے اور وہیں سے ان کا کام چلتا تھا۔ تو اس کے پاس پیسے آئے تو بازار جا کر کے پورے پیسے سے اس نے شراب کی بوتلیں خرید لی اور شراب کی بوتلیں خرید کر کے گھر لے کر کے آیا۔ تو یہ شاعر لوگ زیادہ تر شراب بھی پیتے ہیں، مسلمان ہی رہے ہیں لیکن شراب بھی پیتے رہے ہیں۔ شراب کی بوتلیں گھر لے کر کے آیا۔ جب ان سے کہا گیا بھائی گھر میں دانہ نہیں ہے اناج کا، یہاں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور آپ کو پیسہ ملا تو سب شراب کی بوتلیں لا کر کے بھر دیا، کہا کہ اس کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، یہ ذمہ نہیں لیا تھا اس لیے میں یہ لے کر کے آ گیا۔ وہ مذاق کا ہوا۔ تو یہ چیز ہے نا، یہ شریعت کا، دین کا مذاق نہیں ہو، یہ ایمان ہونا چاہیے، ایمان کی یہ بات ہے، مذاق کا مسئلہ نہیں ہوتا اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے، وہ پہنچائے گا، اور کبھی بھی دین کے کسی معاملے میں کبھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوا ہے۔ اس کی اور بھی مذاق کی بہت سی چیزیں ہیں، میں جو ہے وہ تاریخ چونکہ پڑھی ہے ہم لوگوں نے، اردو لٹریچر میں اسے پڑھایا جاتا ہے، تو وہ سب چیزیں بھی جو ہے اس زمانے میں پڑھتے تھے تو سب چیزیں یاد رہتی ہوئی۔ یہ مذاق اڑانے والی بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اس کے بعد بہرحال یہ سورہ ہود، جس میں ان انبیاء کرام کا ذکر گزرا ہوا ہے، اور مدین والوں میں جو ہے شعیب علیہ السلام کا بھی خاص طریقے سے ذکر ہوا ہے۔ ان کی قوم کی ایک بڑی خرابی تھی۔ آج کے اس درس میں اس خرابی کی طرف 2-4 منٹ جو ہے وہ ذکر کروں۔ اس کے پہلے بھی ایک مرتبہ وہ بات آئی تھی، لیکن اس وقت اتنا موقع نہیں بنا کہ ذکر کروں، لیکن آج بھی، آج کے اس بارے میں بھی وہ ذکر آیا ہوا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور پوری قوم اس میں تباہ ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی عذاب کا ذکر ہے، تو جتنی بھی قومیں گزری ہیں سب پر کیسے عذاب آیا سب کا ذکر ہے، لیکن یہ قوم ناپ تول میں کمی کرنے والی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص طریقے سے ذکر کیا ہے۔ آج جو مشینیں ہیں ناپنے کی یا تولنے کی، اس میں کچھ اس انداز سے چیزیں وزن کی جاتی ہیں، تولی جاتی ہیں کہ اس میں اب یہ گنجائش کم رہ گئی ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب چیزیں جو ہے پہلے سے ہی کمپنی کی طرف سے پیک آتی ہیں،
اور یہ جو بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ریٹیلر ہوتے ہیں، جو چلر دکانیں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ میں اس کو تولنے یا ناپنے کا نہیں رہتا ہے۔ تو اس پہ کسی حد تک میرے بھائیوں آج کے دور میں لوگوں کو سکون ہے، لیکن اس کی نئی شکلیں آ گئی۔ آج دنیا کے اندر جو ملاوٹ کی بات ہے، ملاوٹ کی بات، جتنی بھی چیزیں آپ کوئی بھی سامان خریدیں تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ وہ کتنا اصلی ہے اور کتنی اس میں دوسری چیزیں ملا دی گئی ہیں، یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی خرابی کا ایک حصہ ہے۔ بس زمانہ بدل جاتا ہے، وقت بدل جاتا ہے تو شکلیں بدل جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات تو وہی رہتی ہے۔ وہ کیا ہے، ترازو سے دھوکہ دیتے تھے، لیکن اس میں کسی کی صحت سے کھلواڑ تو نہیں کرتے تھے۔ یہ ہوتا تھا کہ 1 kg کی جگہ پر 900 گرام دے دیں، وزن میں کم کر دیا، اتنا تو ہوتا تھا وہ 900 گرام، لیکن ان کی صحت کے لیے تو صحیح ہوتا تھا۔ آج تو ایسی چیزیں لوگ ملا کر کے صرف 2 پیسے فائدے کے لیے بیچتے ہیں کہ وہ لوگوں کی صحت سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یعنی کسی 1-2 چیز کی بات نہیں ہے یہ، یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ دوائیاں بھی پورے طریقے سے محفوظ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری اس وقت کی حالات ہیں میرے بھائیوں، اس طرح کے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ذکر کیا ہے، جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جیسے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا حشر ہوا، ان پر اللہ کا عذاب آیا، دنیا میں جو ان کو پریشانی ہوئی، جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایک نہ ایک دن ان سب کو بھی اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر دور میں یہ چیز رہی ہے، تو اس دور میں بھی اور قیامت تک بھی ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یوسف علیہ السلام کا اس کے بعد آخر میں ذکر ہے، تو چونکہ آدھا جو ہے ذکر پھر کل کی تراویح میں آپ کے سامنے آنے والا، اس لیے میں نے سوچا کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کل ہی آپ کے سامنے کیا جائے تو بہتر ہے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔